بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہیں جناب حافظ حبیب احمد صدیقی صاحب، جماعت اسلامی کے مقرر ہیں، نمائندگی کر رہے ہیں، پوری دنیا میں دورے کرتے ہیں اور آج کل یہ بحرین میں آئے ہوئے ہیں دورہ تفسیر القرآن کرانے کے لیے۔ تو کل بھی جو انہوں نے پہلا درس دیا ہے اس کے شروع میں ایک بدعت والا انداز بھی اختیار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا یہ جو بدعتی انداز ہے یہ بالکل انوکھا تھا۔ ہم تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ نبی علیہ السلام نے صلاۃ و سلام پڑھنے کا طریقہ بتایا، سارے صحابہ نے پوری زندگی اسی کو پڑھا، لیکن یہ چونکہ بہت زیادہ علم حاصل کر لیا ہے، انہوں نے پتہ نہیں کتنی یونیورسٹیوں کے یہ فارغ التحصیل ہیں، عربی کے یہ جاننے والے ہیں، اور کتنے مدرسوں کے وہاں بہاولپور میں شاید یہ منتظم ہیں، اور جاپان کے دورے کر کے آئے ہیں، اس لیے ان کا درود صلوات بھیجنے کا بڑا عجیب و انداز میں نے یہ دیکھا ہے پہلی دفعہ۔ کہتے ہیں اللہم صلی علی مزار، یعنی گنبد کے اوپر بھی بھیج رہے ہیں اور قبر کے اوپر بھی بھیج رہے ہیں، تو یہ قبر پرستی ہے، یہ بالکل گنبد پرستی ہے، قبر پرستی ہے۔ تو یہ ان کا جو ایک شرکی انداز سامنے آیا۔ پھر جماعت اسلامی کے اندر، ان کے بانی کے اندر بھی رسائل و مسائل کے اندر دیکھیے کتنے ان کے ایسے شرکی عقیدے ہیں۔ لوگوں نے سوال کیے کہ یہ جو لوگ قبر والوں کو پکارتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو مودودی صاحب جواب دیتے ہیں کہ چپ کے دل کے اندر سے پکارو تو یہ تو شرک ہے، لیکن اگر زور زور سے پکارو تو عقیدے میں خرابی لازم نہیں آتی ہے۔ تو اندازہ لگائیے، اللہ کہ سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو ان قبر والوں کو پکارے۔ پھر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حیات اور وفات کے بارے میں کوئی عقیدہ نہ رکھو۔ ہو سکتا ہے حیات ہوں، آپ وفات کا عقیدہ پرچار کر رہے ہیں، اور اگر آپ حیات کا عقیدہ پرچار کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وفات ہو چکی ہو، دونوں خطرے میں ہیں۔ جس طرح ابو بکر صدیق کو انہوں نے خطرے میں ڈال دیا، جنہوں نے خطبہ دیا تھا نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر کہ من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات، کہ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی کرتا تھا وہ سن لے آج اس کا معبود فوت ہو گیا۔ ومن کان منکم یعبد اللہ حی القیوم لا یموت، کہ حی القیوم لا یموت جو ہے وہ اللہ ہے۔ پھر آٹو بائیوگرافی کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ میری پیدائش سے 3 سال پہلے ایک مجذوب نے آ کے میرے والد صاحب کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ابو لالا رکھنا۔ اس انداز سے کتنی شرکیہ باتیں ہیں۔ پھر جمہوریت کا شرک ان کے اندر ہے، اس کے اندر کودے ہیں۔ شروع میں انقلابی انداز سے آغاز کیا تھا، لیکن تھوڑی سی جب جماعت بڑھی پھر جمہوریت کے شرک کے اندر اس بت کی پوجا کرنا شروع ہو گئے، اور ان کے ماننے والے ابھی تک اسی لائن پر چڑھے۔ اب یہ دیکھیے، میں بھی آپ کو یہ سنواتا ہوں تاکہ آپ سنیں کہ سورہ یوسف کی 100 نمبر آیت کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سارا خاندان جو تھا وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ انہوں نے کیا، اور پھر خود اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ سجدہ سے مراد وہ پورا سجدہ نہیں ہے، بس صرف سر تھوڑا سا جھکایا، حالانکہ وہاں ہے خرو، بالکل گر پڑے، گرنے کے معنوں میں ہوتا ہے، اور وہ سجدہ شکر تھا جو اللہ تعالیٰ کو ہوا تھا، وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہوا تھا۔ اس کی تفسیر سامنے آئی ہے، اور پوری طرح قرآن کا یہ انداز ہے، سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے، کوئی ایک دوسرے کو سجدے نہیں کرتے تھے، اور انبیاء تو صبر کرتے ہیں مصیبتوں کے اوپر اور خوشحالیوں کے اوپر شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو دونوں نبیوں کی زندگی کا ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر کہ کس طرح مشکلات آئیں، صبر کیا انہوں نے، اللہ کو پکارا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے، اور جب مشکلات اللہ نے دور کی تو وہ ایک دوسرے کو سجدہ کرنا شروع ہو گئے۔ وہ ذرا بھی فہم نہیں ہے تم لوگوں کا، قرآن کے فہم کی ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ جب مصیبتیں ختم ہوئیں تو دونوں گر پڑے اللہ کے سامنے، پورا خاندان، وخروا لہ سجدا، خرو جب آئے اور سجدہ آئے تو زمین کے اوپر گرنے کو کہتے ہیں۔ تو افسوس یہ ہے کہ مودودی صاحب نے بھی یہ شرک کا راستہ کھولا، کہتے ہیں بس تھوڑا سر سے جھکایا، پورا نہیں سجدہ کیا۔ مودودی صاحب نے یہ دروازہ کھولا، انہوں نے تھوڑا سا اور اس کو کنڈی کو اور کھولا، دروازہ کھولا، اور باقی جتنی عوام تھی اس شرک کے دروازے میں داخل ہو گئی۔ تو اصل مجرم یہ ہیں۔ اسی طریقے سے محمد حنیف نے جو تشریح کی ہے دعوت القرآن کے اندر، وہ تو کہتا پوری طرح سجدہ ریز ہو گئے یوسف علیہ السلام کے سامنے، یہ سجدہ تعظیمی تھا،
اور سعودیہ والی تفسیر میں کہتے ہیں ہاں پہلی شریطوں میں جائز ہوتا تھا، یعنی بات بنائے نہیں ان کی بن رہی ہے، اور کیا جاتا ہے ان کا اگر یہ اللہ کی سادہ اور سچی بات کو مان لیں۔ اور جو صحیح مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے، عبداللہ بن عباس کا قول آتا ہے، تفسیر کبیر کے اندر امام رازی لائے ہیں کہ امام عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ شکر گزاری کا سجدہ تھا اور مسجود اللہ تھا۔ پھر اس دور کے مشہور عالم دین، واحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو کھول کھول کے بیان کیا ہے، اور تشریحیں بھی کی ہیں کہ دیکھو اور بھی تو خواب ہیں، وہ سر پر روٹیاں لے کے جا رہے تھے تو اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دبلی 7 گاؤں نے 7 موٹی گایوں کو کھا لیا، تو وہاں گایوں نہیں تھیں بلکہ انہوں نے جو ہے وہ اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، بڑی سادہ سادہ باتیں ہیں۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے فتویٰ بھی لگایا، ڈاکٹر صاحب نے فتویٰ لگایا کہ یہ جو جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا تاکہ اپنے مریدوں سے سجدے کرائیں، اپنی پوجا کروائیں، تو اس طرح ٹھوک بجا کے اللہ کو اس بندے نے فتویٰ لگایا ہے۔ یہ فتویٰ پوری طرح ان کے اوپر فٹ آتا ہے، جو سجدہ تعظیمی کے قائل ہوں یا سجدہ تعظیمی نہ کہیں، لیکن سجدہ یوسف علیہ السلام کی طرح لاہو کی ضمیر اگر یوسف علیہ السلام کی طرف لے کے جاؤ گے تو ظاہری بات ہے پھر سجدہ تو ثابت ہو جائے گا تمہارا، پھر تمہارا شرک ثابت ہو جائے گا۔ اب ذرا انہی کی زبان سے سنیے کس طرح حضرت صاحب، اتنے علامہ صاحب کیا اس بارے میں کہہ رہے ہیں۔ جو ہے وہ کسی بڑی شخصیت کو کر سکتے ہیں، بالکل غلط، بالکل غلط، 100% ناجائز۔ یہ غلط فہمی اس لیے ہوئی ہے کہ یہاں پر لفظ سجدہ استعمال ہوا ہے، اور سجدہ کے عربی کے اندر معنی جھکنا ہے، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو سلام کریں تو وہ تھوڑا سا یوں جھک کر سلام کرتے ہیں ادب کے اندر۔ اور چونکہ مجھے جاپان جانے کا اتفاق ہوتا رہا ہے پہلے، تو جاپانی قوم تو جب کسی کے سامنے وہ سلام کرتے ہیں تو ایسے چلے جاتے ہیں جیسے رکوع میں چلے جاتے ہیں، وہ ان کا سلام ہوتا ہے۔ باڈی تو لینگویج یہ جو سجدہ تھا یہ وہ نہ بندگی والا سجدہ تھا، نہ یہ سجدہ تھا جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں جس طرح ہماری شریعت میں سجدہ ہے۔ یہ صرف اپنے سر کو خم کر کے جھکا کے ایک تعظیم بجا لانا تھی۔ تو اگر آپ کسی بڑے کے سامنے اگر آپ نے تعظیم بجا لانا ہے تو سجدہ نہیں کر سکتے، سجدہ تعظیمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا جو سجدہ ہے، جس طرح ہم پیشانی رکھتے ہیں، جس طرح ہم ناک رکھتے ہیں، جس طرح ہاتھ رکھتے ہیں، یہ سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ بندگی والا تو بالکل جائز نہیں، تعظیمی بھی جائز نہیں۔ اس سے غلط فہمی اور غلط تشریحات نہ کی جائیں، اور سجدے کے لفظ سے یہ غلط معنی نہ نکالا جائے کہ اس سے مراد وہ سجدہ ہے۔ حضرت صاحب جب آپ نے غلط تشریح کر دی، اس کا لاہو کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف لے گئے تو عوام تو کرے گی، غلط تشریح تو آپ نے کی ہے، غلط تشریح تو آپ کے مودودی صاحب نے کی ہے۔ صحیح تشریح یہ ہے کہ وہ سجدہ شکر تھا جو اللہ تعالیٰ کو ہوا ہے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سارے کے سارے گر پڑے اللہ کے سامنے سجدے میں۔ یہ ہے صحیح معنوں میں تفسیر پورے قرآن کے مطابق اور ایمان کے مطابق، تمام انبیاء کی تعلیمات کے مطابق۔ جب غلط تشریح تم خود کر رہے ہو تو پھر دوسروں کو کہتا ہے غلط تشریح نہ کریں، وہ تو سجدہ کریں گے۔ جب آپ نے اس کا رخ ادھر کر دیا، کنڈی کھول دی، چور تو اندر آئیں گے۔ محمد حنیف اندر آ گیا، دعوت القرآن کے اندر اس نے پورا سجدہ ثابت کر دیا، طاہر القادری اندر آ گیا، طارق جمیل اندر آ گیا، تقی عثمانی، علی انجینئر، منور سلطان، قاری خلیل الرحمان، سارے کے سارے نے کہتے ہیں تعظیمی سجدہ ہے، یہ سجدہ ہوا، یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے۔ تو یہ ان کا شرک ہے، ان کا کفر ہے، اور بالکل بے دینی ہے، ذرہ برابر بھی اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی فریب کاریوں سے، شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔